میرے عزیز طلباء کرام، طلباء اہل سنت، ایک تمنا ہے، خواہش ہے کہ ایک پیغام آپ تک پہنچاؤں۔ نصاب بڑی کلیدی کردار کا حامل ہے اور ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ مفتی، محدث، محقق، مدرس، مصنف بن سکتا۔ عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالی پرانے درس نظامی کا جو نصاب ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ درس جو ان بلاد میں رائج ہے، احمق اسے منتہائی علم سمجھا، استعداد آنا اس سے منظور ہے، باقی رہا علم ہے ہاتا ہنوز دلی دور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلماء امتہ واولیاء ملتی اجمعین۔ میرے عزیز طلباء کرام، طلباء اہل سنت، میری دلی ایک تمنا ہے، خواہش ہے کہ ایک پیغام آپ تک پہنچاؤں۔ امید ہے کہ آپ اسے دل کے کانوں سے سنیں گے۔ ہمارے وہ طلباء جو تحصیل علم کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے نکلتے ہیں اور سفر کی صعوبتیں، والدین، بھائی بہنیں، رشتہ دار، اپنا وطن چھوڑ کر جاتے ہیں، مدارس میں گرمی سردی، قیام و طعام کی لحاظ سے کمیاں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ مقصد ان کا تحصیل علم ہوتا ہے، اور تحصیل علم کے سلسلے میں نصاب کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ نصاب کو بڑی کلیدی کردار کا حامل ہے اور ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ بندہ تحصیل علم میں کمال تک پہنچ سکتا ہے، اس مقصد میں احسن طریقے سے کامیاب تب ہو سکتا ہے کہ اچھا نصاب، کامل نصاب پڑھے، اور وہ ہے قدیم نصاب درس نظامی کا، جس کو علماء محققین نے ترتیب دیا، اور علماء نے ترتیب میں یہ خصوصی اس بات کا خیال کیا کہ ہر فن کے مشکل ترین اور مغلق ترین کتابیں رکھی، منطق کے، فلسفہ کے، فقہ کے، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر وغیرہ علوم جتنے بھی ہیں۔ تو اگر کسی ماہر استاد سے طالب علم محنت کر کے قدیم درس نظامی کا نصاب پڑھے، مفتی، محدث، محقق، مدرس، مصنف بن سکتا اور دین کے ہر شعبے میں احسن طریقے سے خدمت کر سکتا ہے۔ اگر نصاب ناقص ہے تو طالب علم کبھی بھی کامل نہیں بن سکتا۔ آج کل جتنے بھی نئی نصابیں ہیں ان میں اتنی جان نہیں ہے، اتنی استعداد اور صلاحیت نہیں ہے کہ طالب علم اسے پڑھ کر کسی کمال تک پہنچ جائے۔ اس سلسلے میں اپنے گفتگو کا سلسلہ تمہارے ساتھ جاری رکھوں گا، اور کئی بیان، کئی حصوں پر مشتمل میرا ارادہ ہے کہ مختصر طریقے سے، جامع طریقے سے تمہارے تک پہنچاؤں۔ اس پہلی ابتدائی حصے میں یہی عرض کروں گا اہمیت نصاب کے متعلق کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالی پرانے درس نظامی کا جو نصاب ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ درس جو ان بلاد میں رائج ہے، احمق اسے منتہائی علم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت درس نظامی کا پرانا نصاب کمال کے ساتھ رائج تھا۔ اب اگرچہ وہ رائج نہیں ہے، پھر بھی جتنا ہے تو آپ خود سوچیں، جب اس وقت کمال طریقے سے رائج تھا، پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ جو اس کو منتہائی علم یعنی آخری درجہ علم کا سمجھے، یہ احمق لوگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ درس جو ان بلاد میں رائج ہے، احمق اسے منتہائی علم سمجھتے ہیں، حاشا کہ یہ ابتدائی علم بھی نہیں، یعنی یہ اتنا مشکل نصاب جس پر وقت بھی کافی سارا لگتا ہے، اعلیٰ حضرت البرکت اس کو ابتدائی علم بھی نہیں مانتے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ پھر اس نصاب کو ہم پڑھتے کیا ہیں، کس لیے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے جب یہ ابتدائی علم بھی نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا استعداد آنا اس سے منظور ہے، باقی رہا علم ہے ہاتا ہنوز دلی دور ہے۔ یعنی یہ پرانا درس نظامی کا نصاب ہی صرف استعداد کے لیے کہ طالب علم میں استعداد پیدا ہو جائے، علم اس کے بعد وہ حاصل کرے گا، اس استعداد کے بنیاد پر، اس پر مدار رکھتے ہوئے، اسی کے بل بوتے پر، اسی کی مدد سے وہ علم آگے مطالعہ خود کرے گا، تدریس کرے گا، پھر جا کے اس کے پاس علم آئے گا۔ تو علم بہت بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، بڑی فضیلت والی چیز ہے، نبیوں کی وراثت ہے، لیکن اس کا حاصل کرنا مشکل ہے، اور اس میں سب سے بڑی بنیادی بات نصاب کی ہے۔ اور ہمارے طالب علم جو نئے طالب علم گھر سے نکلتے ہیں، ان بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا مدرسہ کسے کہتے ہیں، استاذ کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، نصاب کیا ہے، نصاب کی اہمیت کیا ہے۔ اس لیے وہ جہاں چلے جاتے ہیں، جس کے پاس پہنچ جاتے ہیں،
بس وہ بیچارے سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے. نہیں، تمہیں ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، ہمارے مستقبل کی امیدیں تمہارے ساتھ وابستہ ہیں، مسلک کا جو مستقبل ہے وہ تمہارے اوپر کندھوں پر بوجھ آنا ہے، اور تمہارے مستقبل کی مدار حال پر موقوف ہے. اگر حال میں تم نے کمال حاصل کیا تو مستقبل میں کچھ کام کر سکو گے. اس لیے انشاءاللہ اس بارے میں ہم آپ کی رہنمائی اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، خالص لوجہ اللہ. انشاءاللہ اس بارے میں ہم آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ تمام طلباء اہل سنت کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے، اور اخلاص تام عطا فرمائے، اور مسلک حق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.